وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں اور ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی شاعر کہتا ہے کہ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں میرے عزیزو آج 15 اگست ہے آج کے دن ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تو اس موقع پر میں تمام حضرات کو بلکہ ملک کے تمام باشندوں کی خدمت میں سب سے پہلے یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں یہ شعر کے ساتھ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا میرے عزیزوں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ 15 اگست کا دن یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے اس دن میں اس تاریخ میں ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے ملک کی یہ آزادی بڑی محنت اور قربانی کے بعد حاصل کی گئی ہے آزادی کو برقرار رکھنا اس آزادی کو برقرار رکھنا اور ملک کی ہمہ ترقی کی کوشش کرنا یہاں کے ہر فرد پر ہر باشندے پر ضروری ہے میرے عزیزوں ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس دن جشن کیوں مناتے ہیں خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمیں اور آپ کو سونے کے کشت میں سجا کر یہ آزادی پیش نہیں کی گئی ہمیں یہ آزادی جو ملی ہوئی ہے صرف اور صرف ایک دو انگلی کٹا کر ہمیں یہ ملک نہیں مل گیا ہے بلکہ میرے عزیزوں اس ملک کی آزادی کے لیے علماء کرام کو تخت دار پر لٹکایا گیا علماء کرام کو جیل میں رکھا گیا علماء کرام نے سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آواز بلند کی تھی صدا بلند کی تھی یہاں تک کہ اپنے جان کو مال کو قربان کیا اپنے بیٹوں کو شہید کیا اپنے آپ کو شہید کیا اپنے آپ کو جیل کی تاریخ کوٹھوں میں رکھا اور اس المناک منظر کے ساتھ گزرے اور ترانہ گنگناتے ہوئے گئے اور کیا کہے کہ شر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے شعر اگر پسند آئے تو آپ لوگ کہو سبحان اللہ الحمدللہ تاکہ معلوم چلے کہ ہاں یہ قاسم نانوتری کی اولاد ہے معلوم چلے یہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہے پتہ چلے کہ مولانا آزاد ابوالکلام آزاد کی اولاد ہے پتہ چلے شاعر کہتا ہے کہ شر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو کے
تاریخ کو میرے عزیزوں اس طریقے سے یاد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام قاسم رکھیں، حسین رکھیں، آزاد رکھیں، ابوالکلام آزاد نام رکھیں، تب ہمیں وہ تاریخ یاد رہے گی، اور اپنے بچوں کے سامنے خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، اور ہر وقت ہر محاذ پہ اپنے علماء کی تاریخ کو سنائیں اور سنیں۔ اور اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین سے جڑ کر، اپنے علماء سے جڑ کر ان تاریخ کو معلوم کیا جائے۔ میرے عزیزو وقت بڑا زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا اور بتانا یہ چاہوں گا، اور یہ میسج، یہ پیغام دے کر اس اسٹیج سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دلوں میں پیار کو قائم رکھیں، الفت کو قائم رکھیں، اور امن سلامتی کے قائم رکھیں، اور حب الوطنی ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر اس کا ثبوت میرے عزیزوں صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اس ملک کو بچانے کے لیے، امن کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے لیے شب و روز دعا کریں۔ آج جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر یہ بات بچا ہونے کی نکلتی ہے اور بے دھڑک کر نکل جاتی ہے کہ آنے والا دن کیسا ہوگا اور کیسا نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو توکل اللہ کرنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے اس زمانے میں اللہ کے جیادے کھڑے تھے، اللہ کے نوجوان، اللہ کے شیر کھڑے تھے، اسی طریقے سے اس دور میں بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوگا، کوئی اللہ کا بہادر کھڑا ہوگا، کوئی ٹیپو سلطان شہید کھڑا ہوگا، کوئی ابوالکلام آزاد کھڑا ہوگا، کوئی حسین احمد مدنی کھڑا ہوگا۔ تب یہ ملک میرے عزیزوں اسی نہج پہ آ جائے گا، اسی طریقے سے قائم ہو جائے گا۔ لہذا میرے عزیزوں ہم اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دیں اور مدرسوں سے جوڑے اور مدارس سے جوڑے، مساجد سے جوڑے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر میرے وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر وطن کی الفت، میری مٹی سے یہ خوشبو وفا آئے گی، اور سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اور میری سانسوں پہ ہے تیرا احسان بے شمار۔ ملک ہندوستان کے لیے دعائی اشعار کہ میری سانسوں پہ ہے تیرا احسان بے شمار، تو خوش رہے یہ میرا ایمان ہے، اور میری سانسوں پہ ترنگے کی بلندی کی دعا، میری سانسوں پہ ترنگے کی بلندی کی دعا، میرے ہندوستان تجھ پہ جان بھی قربان، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس لیے گلستاں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا